الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 135 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 136 سے آیت نمبر 141 تک پڑھیں گے۔ اس سے پچھلی آیات میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے، اور جو کل کی آیات میں ہم نے پڑھا تھا اس میں کچھ اس طریقے سے تھا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جو ساتھی تھے ان کو مختلف طریقے سے آزمایا، ان کو تکلیفیں پہنچائیں، ان کے اوپر آزمائشیں ڈالیں کہ شاید وہ اللہ کی طرف رجوع لے کر آئیں، لیکن ان کا کیا رد عمل رہا کہ جب ان کے پاس برا وقت آتا تو اس وقت ایک قسم کا جھوٹا وعدہ کر لیتے، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ تم دعا کرو ہم سے کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو ہم بھیج دیں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وہ عذاب ہم سے ٹل جاتا، وہ سختی نکل جاتی، تو جب ہی اپنے وعدوں کو توڑ ڈالتے، دوبارہ اپنے پاؤں پر پھر جاتے ایڑیوں کے بل۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام یہاں پہ بتانا شروع کیا۔ کیا ہوا؟ آیت میں پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ یعنی کہ جو پیچھے واقعہ گزرا کہ جب وہ وعدہ اپنا توڑ لیتے تھے، اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے ان کے بدلے پھر ان سے انتقام لیا۔ پھر کس طرح؟ فاغرقناہم فی الیم میں، پھر ہم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ بانہم کذبوا بآیاتنا، کیوں کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، ہماری نشانیوں کو اگنور کر جاتے تھے۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس سے غفلت میں پڑے رہتے تھے، ان چیزوں کو دیکھتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں ان کو مختلف طور پر دکھائیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی آئے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جو تکالیف ان کے اوپر بھیجی، وہ پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کر کے وہ ہٹوا بھی لیتے۔ ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہاں پہ یقیناً کوئی اللہ کی مدد ہے، کہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو جھٹلا دیتے تھے اور غفلت کی زندگی گزارتے تھے۔ تو آخر جو ان کی ٹائم لمٹ تھی، جو مہلت تھی، وہ ختم ہو گئی اور پھر ان کو غرق کر دیا گیا۔ آگے کیا بنایا کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، پھر ہم نے اس قوم کو جو کمزور تھے اس کے اندر، جن کے اوپر وہ ظلم ڈھایا کرتے تھے، ان کو زمین کے مشرق اور مغربوں کا وارث کر دیا۔ یعنی کہ سارے وہ زمین جو تھی وہ پھر ان کے حوالے کر دی گئی، جو کہ وہاں پہ کمزور تھے، جو کہ مظلوم تھے۔ ظالموں کو اللہ نے غرق کر دیا، اور ان کی ساری سلطنت جو تھی وہ ان مظلوموں کے اللہ تعالیٰ نے حوالے کر دی، ان کو اس کا وارث بنا دیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور ان کے صبر جو انہوں نے کیا بنی اسرائیل کو، ان کے صبر کی بدولت وہ جو اللہ کا وعدہ تھا، یہ کلمہ تھا، وہ حق ہوا، پورا ہوا بڑے احسن طریقے کے ساتھ۔ یعنی اللہ نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے تھے کہ تم صبر کرو، انجام یقیناً مومنوں کا ہی اچھا ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ عاقبۃ للمتقین ہوگا، متقین جو ہیں انہی کی عاقبت ہوگی، اصل میں فتح انہی کی ہوگی۔ تو وہ پھر آخرکار وہ وعدہ پورا ہوا کہ فرعون اور اس کے ساتھی جو تھے وہ غرق کر دیے گئے، اور سارا جو ان کے کمزوریاں تھیں ان کے لوگوں کی وہ دور کر دی گئیں، اور ساری جو زمین تھی اس کا وارث ان کو بنا دیا گیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو کچھ بھی فرعون اور اس کی قوم جو بھی کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے، جو کچھ انہوں نے بنایا تھا، جو کچھ وہ چڑھے تھے آسمانوں کے اوپر، چھتریوں پر، جو کچھ بھی سب کا سب تباہ و برباد ہو گیا، ان کے کسی کام نہیں آیا۔ یہ یعنی کہ ایک لبلواب یہاں پہ نکلا کہ انسان کے پاس ظلم بھی ہوتا ہے، یقینی طور پہ آج بھی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یقیناً ہم پہ ظلم بھی ہو رہے ہیں، وہاں پہ جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً وہ اس میرٹ پہ پورا نہیں اتر رہے جس طریقے سے عوام کو سہولیات دینی چاہیے۔ اس میں کچھ ہماری بھی غلطی ہوتی ہے، یقینی طور پہ ہم بھی اس کسی نہ کسی طریقے سے اس کا حصہ ہوتے ہیں، جو کہ وبال ہم پر پڑ رہا ہوتا ہے اس چیز کا، کہ ہر شخص اپنے اپنے طور پر اس طریقے سے سنسیئر نہیں ہوتا، مخلص نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ بعد وہ ہوتا ہے کہ پھر حکمران زیادہ سخت آ جاتے ہیں، وہ پھر زیادہ عوام پہ ظلم ڈھاتے ہیں۔ تو اس طریقے کے فرعون کا معاملہ تھا کہ وہ اپنے عوام پر ظلم کرتا تھا، بہت زیادہ کرتا تھا۔ تو آخرکار جو لوگ صحیح راستے پر تھے، جو ڈٹے رہے، جو کہ اس کے ساتھی نہیں بنے بلکہ اپنے آپ کو حق کے راستے پر قائم رکھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی آخر کے اوپر، کہ وہی کامیاب ہوئے۔
تو آج بھی یعنی کہ دنیا میں اس قسم کی مختلف مثالیں ملتی ہیں کہ ظلم کے بدلے میں ہم حق کے راستوں کو نہ چھوڑیں. یہاں کا ہمیں یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ جو حق کا راستہ اس کے پر ہم ضرور قائم رہیں تو عاقبت بھی اصل متقین کے لیے ہوتی ہے کہ جو متقین تقوی کا جو روش ہے وہ ہم سے ہاتھ سے نہیں نکلنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں ان کے اندر اندر ہم رہیں، ان سے بچ کے نکلے، ان کو ہم تجاوز نہ کریں تو یقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ضرور آتی ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہوا، جو کچھ انہوں نے کر رکھا تھا فرعونیوں نے وہ ان کا کسی کام نہیں آیا، تو آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کمزور لوگوں کو ہی مشرق و مغرب کا جو ہے وہ وارث بنایا. اور اگر ہمارے وجہ وزن بھی بنی اسرائیل البحر، جو بنی اسرائیل وہ دریا سے اور سمندر سے آخرکار جب پار ہوئے، فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، تو آگے جا کر انہوں نے ایک قوم کو پایا، ایسی قوم کو ملی جو کہ بتوں کے آگے جناب وہ متقف ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، آگے بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف کیے ہوئے اپنے بتوں کے سامنے. قالوا، کہنے لگے وہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے جو کہ نجات پا کے نکلے تھے یہ فرعون سے، کیا کہنے لگے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اللہ کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا الہ مقرر کر دے، کوئی ایسا خدا ہمیں بھی بنا دے جیسے انہوں نے اپنے خدا بنا رکھے ہیں. قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نہایت ہی جاہل قوم ہو، یعنی کہ اسی راہ سے تم نکل کے آئے ہو. اس سے پہلے بھی یعنی کہ یہ ماضی میں تم دیکھتے ہے کہ لوگ اس طرح کے بتوں کی پوجا کرتے رہتے تھے، ان کے سامنے بیٹھے رہتے تھے، تم بھی اسی روش کی طرف جانا چاہتے ہو، حالانکہ سب چیزیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے ہو. کس قدر نادان ہو تم. وَإِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ یہ جو کچھ جن چیزوں میں پھنسے ہوئے، جس شغل میلے میں لگے ہوئے ہیں، یہ سب کا سب برباد ہو جانے والے ہیں، اس سب کچھ باطل ہے، بیہودہ ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ تو یعنی کہ اپنے مرضی سے انہوں نے وہ چیزیں بنا رکھی ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، چیزیں تو پیچھے بھی گزرتی آئی ہیں، تم پھر اسی کی طرف جانا چاہتے ہو. کیا ہے تمہارا حال؟ یعنی کہ اس قدر وہ لوگ نادان تھے، اتنے بیوقوف تھے. تو اسی قسم کی بیوقوفی یعنی کہ آج بھی انسان کرتے ہیں کہ ہر چیز دیکھ بھال کے پھر اسی طرف جا رہے ہوتے ہیں. آج کبھی ہم دیکھ لیں، ہمارے ہاں معاشرہ دیکھیں، کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا. مزاروں پہ جا کے حال دیکھ لیں ہم تو کیا کچھ نہیں ہمیں وہاں نظر آتا. مزاروں کو وہ سجدے بھی ہو رہے ہیں، وہاں پہ طواف ہو رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنا رکھا ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے حالانکہ لوگ ہیں، ساری تاریخ پیچھے گواہ ہے اس چیز کی کہ ہمارے نبی کیا ہمیں پیغام دے کے گئے، اللہ تعالیٰ کیا قرآن میں فرما رہا ہے. لیکن انتہائی جاہل اتنے نادان لوگ ہیں کہ ابھی تک وہ چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگ اسی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں نے اسی قسم کی کوئی حرکت کری، اسی قسم کی ڈیمانڈ کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کس قدر تم جاہل لوگ ہو، یہ تو کچھ کر رہے ہیں تو بالکل بے بنیاد، اس کی تو اصل کوئی نہیں ہے. اگر فرمایا کہ قول غیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین، کیا تمہارے لیے میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ ڈھونڈوں، کوئی اور معبود تمہیں لا کر دوں، حالانکہ اس نے تمہیں سارے جہان والے پر فضیلت بخشی. یعنی کہ تم کامیاب ہو کے نکلے ہو، بہت بڑی مصیبت سے تمہیں نجات دی ہے، تمہیں ایک فضیلت بخشی ہے، تو پھر تم اسی راستے پہ جانا چاہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا تمہیں کوئی اور خلا بنا کے دے دوں، تم اس کے سامنے جا کے معتکف ہو کے بیٹھ جاؤ، اس طرح یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کس قسم کی تم باتیں کر رہے ہو؟ اللہ نے جو تمہیں سارا کچھ دیا ہے، میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور طرف تمہیں لگا دوں. فرمایا کہ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور تم یاد کرو کہ تمہیں فرعون نے اس سے تمہیں نجات دی، وہ تمہیں سخت قسم کی سزا دیا کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا تھا، تمہاری عورتوں کو وہ زندہ رکھتا تھا. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں یقیناً تمہاری رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. یعنی تم نے اس دور میں جو صبر کیا، یہ یقیناً لگتا ہے اسے تو بہت بڑی آزمائش تھی. تم نے صبر کر کے تم نکلے ہو، تو اتنی بڑی مصیبت سے نجات جس رب نے تمہیں دی ہے، جس اللہ نے تمہیں نجات دی ہے، اس کو چھوڑ کے تم چاہتے ہو کہ کوئی اور تمہیں خدا مل جائے، کوئی اور تمہیں خدا بنا کے ملا دوں. کس قسم کی باتیں تم کر رہے ہو؟ تو فی الحال یہاں پہ ایک ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد مزید آگے بیان چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ اس کے بعد وہ کوہ طور پہ جو بلایا گیا اور پھر وہاں پہ جو باتیں کہ پیچھے کیا ان لوگوں نے کہ وہ سارے واقعات ابھی آگے چلیں گے. تو فی الحال یہاں تک ہم پڑھیں گے. اب جو سبق ہمیں مل رہا ہے وہ ہم اپنے لیے ضرور حاصل کریں کہ انسان کے اوپر مختلف قسم کی آزمائش اللہ تعالیٰ ضرور بھیجتا ہے. اس آزمائشوں سے جب انسان نکل جاتا ہے تو پچھلے وقت بعد انسان بھولنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ اسی غلط روش کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پہ بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ فرعون کو سے نجات ملی، اتنا سخت وقت ان پہ سے گزرا، لیکن وہ جب آسانی کے وقت میں، اچھے وقت میں چلے گئے، اچھے وقت میں جا کے پھر ان کو اسی قسم کی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی اور پھر وہ اسی کی طرف جاننے کی طرح باتیں کرنے لگے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا کہ تم کس چکر میں پڑ رہے ہو، ان کی کوئی حقیقت نہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اور پیچھے تم نے واقعات اپنے دیکھے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی، اور پھر تم یہ چاہ رہے ہو کہ اللہ کا سوا چھوڑ کے میں کسی اور تو تمہیں لگا دوں. یہ انتہائی جہالت اور نادانی پر مبنی باتیں ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانیاں دکھائی ہیں، جو اللہ کی نعمتیں ہمیں ملی ہیں، ہم ان نعمتوں کا صحیح معنی میں شکر ادا کریں. جو راستہ
ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے اس راستے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اپنی مرضیاں اور اپنے جو ہے خیالات کے پیچھے ہم بھاگنے کی کوشش نہ کریں. جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ اپنی مرضیاں اور اپنی خیالات کی باتیں ان کے ساتھ کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو پھر ان کی پچھلی یاد دلائی. تو ہمارے پاس بھی پچھلی یادیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہمارے پاس قرآن کی شکل میں بالکل محفوظ حالت میں موجود ہیں. اس کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کو گزاریں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.